بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں کوچ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد نے تصدیق کر دی۔ مسافر بس 40 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ شیرانی اور یوب کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ دشوار گزار پہاڑی سلسلے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کے انتظامات کی تیاریاں۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی تہران میں امام خمینی حسینیہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ شہید رہبر اعلیٰ کی صاحبزادی، بہو، داماد اور نواسی کے تابوت بھی رکھ دیے گئے۔ آیت اللہ خامنائی کے آخری دیدار کا آغاز، رکت آمیز مناظر۔ مرکزی نماز جنازہ 5 جولائی کی صبح ادا کی جائے گی۔ شہید سپریم لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے جلوس جنازہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ میت جلوس کی شکل میں ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں لے جائی جائے گی۔ عراق کے شہروں بغداد، کاظمین، کربلا اور نجف میں بھی تعزیتی تقریبات کا اہتمام۔ تہران میں کل اور پرسوں عام تعطیل ہوگی۔ 6 جولائی کو ایران میں چھٹی ہوگی۔ آخری رسومات کی تقریبات کے دوران 1.5 لاکھ پولیس اہلکار الرٹ رہیں گے۔ 6 جولائی کو تہران اور 9 جولائی کو مشہد کی فضائی حدود بند رہیں گی۔ دنیا کے مختلف ممالک کے رہنما بھی خصوصی تقریب میں خامنائی کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء بھی ہمراہ ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد نقوی بھی تہران پہنچ گئے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل علامہ شبیر میسمی، علامہ افتخار نقوی بھی تہران میں موجود۔ آصف لقمان قاضی، سربراہ بیداری امت علامہ جواد نقوی بھی شہید علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، شہید رہبر اعلیٰ کا نام اور فکر قوم کی یادداشت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایرانی قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے متحد اور ثابت قدم ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، ایرانی قوم ظلم کے سامنے کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ ایران ہماری تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا ہے۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید کہا، سمجھ سے بالا ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔ اسرائیل میں میری مقبولیت 99% تک تھی۔ ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا۔ اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی پاکستان سمیت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت سے متعلق اہم نشست۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال، بھارت کی داخلی اور خارجی پالیسیوں اور مختلف امور پر گفتگو۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت ایک ناکام ریاست ہے، خود کو بڑا دکھانے کی عادت ہو چکی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا۔ ریاست پاکستان اور عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا جدہ میں کنگ فہد عبدالعزیز یونیورسٹی میں اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیم کے مختلف سیکشنز کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو اسٹیڈیم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا، اسٹیڈیم سے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ ملے گا، جلد یہاں بین الاقوامی ایونٹس کا انعقاد ممکن ہوگا۔ پی سی بی کے لیے سعودی کرکٹ کے شاندار سفر میں اپنا حصہ ڈالنا اعزاز ہے۔
غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 1000 دن مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 80% سے زائد عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ عمارتوں کا صرف 0.5% ملبہ ہی ہٹایا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسی رفتار سے ملبہ ہٹایا گیا تو 140 سال لگ سکتے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں اندازے کے مطابق تباہ شدہ ملبے کا وزن 68 ملین ٹن سے زائد ہے۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ 11 اہرام مصر کے برابر ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ امریکی کانگریس کی رکن راشدہ تلیب کی غزہ میں جاری جنگ کی شدید مذمت، اسرائیل پر فوری اسلحہ پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ راشدہ تلیب نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کو 1000 دن مکمل ہو گئے۔ امریکی حکومت غزہ میں قتل عام کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ قتل عام کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ آئندہ دنوں میں مہنگائی کی شرح میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے جی ڈی پی گروتھ 3.7% ہونے کی امید ہے۔ گزشتہ مالی سال کے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ کمرشل لونز کو لانگ ٹرم لون سے تبدیل کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا یورو بانڈ کا اجرا مستقبل میں بہتر ریٹ پر کیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی صورتحال، مسئلہ کشمیر اور قومی یکجہتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ مسئلہ کشمیر پر مؤثر حکمت عملی کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر اور سندھ حکومت کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ پنجاب میں جرائم کی شرح کافی حد تک نیچے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ممبر و محراب سے اصلاح کا پیغام جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب۔ کہا پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ مزید بولیں بچوں اور خواتین سے زیادتی کے واقعات کا فوری نوٹس لیتی ہیں۔ سانحہ گل پلازہ پولیس چالان پر پروسیکیوشن کے اعتراضات برقرار۔ ایک بار پھر پولیس چالان واپس کر دیا۔ پروسیکیوشن کو اعتراضات دور کر کے چالان دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت۔ پولیس نے سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ چالان کے ساتھ منسلک نہیں کی۔ گل پلازہ کے ڈیزائن میں تبدیلی سمیت انتظامی غفلت کی تفصیلات شامل نہیں کی۔ اب کوئی محکمہ پی ایچ اے کی اجازت کے بغیر درختوں کی کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتا۔ پی ایچ اے نے لیسکو کو درختوں کی کٹائی کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسداد اسموک کیس کے دوران پی ایچ اے کی جانب سے رپورٹ پیش کر دی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شام میں بوندا باندی ہوگی۔ دن کے اوقات میں آسمان پر بادل چھائے رہیں گے۔ اسلام آباد اور لاہور کا موسم گرم رہے گا۔ شہر اقتدار میں رات کے اوقات میں بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ، انگلینڈ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کا فائنل اتوار 5 جولائی کو ہوگا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے جاری۔ پرتگال نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پرتگال کے گول رونالڈو اور ریموس نے کیے، جبکہ اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور ہالی ووڈ کے سپر سٹار، ایکشن اور سٹنٹ کے ماہر ٹام کروز 64 سال کے ہو گئے۔ دنیا بھر میں ٹام کروز کے مداح موجود۔